کہ یہ 4 قسم کے لوگ ہدایت جیسی نعمت میں برسر فہرست ہیں. برسر فہرست. یوں یہ چاروں پھر ترتیب 4 مراتب پہ ہیں. پہلا مرتبہ انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا، چوتھا صالحین کا. یہ ہدایت جیسی نعمت کی وجہ سے انعام یافتہ قرار پائے. مال و متاع کی وجہ سے نہیں، سونا چاندی درہم دینار سیم و زر کی وجہ سے نہیں، عالی شان بنگلے کوٹھی مکان کی وجہ سے نہیں، زرق برق لباس کی وجہ سے نہیں، اونچی سواری کی وجہ سے نہیں، ہدایت جیسی نعمت کی وجہ سے اللہ نے انہیں منعم علیہم کہا. اور وہ ہدایت والی نعمت ہے پھر 4 بڑی بڑی نعمتوں پر مشتمل ہے. تب ہدایت والی نعمت پوری ہوتی ہے. پہلی نعمت نعمت الایمان باللہ وما یتعلق بہ. اللہ پر درست ایمان کی نعمت اور جو کچھ اس سے متعلقہ ہے. یعنی اللہ پہ درست ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ درست ایمان، اللہ کے نبیوں رسولوں پیغمبروں پہ درست ایمان، ساری آسمانی کتابوں پہ درست ایمان، آخرت کے دن پہ درست ایمان، اچھی بری تقدیر پہ درست ایمان. یہ ایمان باللہ وما یتعلق بہ ہے. یہ سارا انعام کس طرح کا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سمجھایا ہے اس طرح کا ایمان، تب انعام بنے گا. تو ہدایت والی نعمت میں پہلی چیز یہ ہے، یہ بنیاد ہے. اگر ایمان اللہ پر اور اس کے متعلقات پر نہیں تو باقی کچھ بھی نہیں. ایسا ایمان جس طرح کا وحی میں بتلایا گیا ہے، ورنہ ایمان کے دعوے دار تو بڑے. ہر دعوے دار مومن نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کئی لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پہ آخرت کے دن پہ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں. کیوں؟ ان کا ایمان وحی والی رہنمائی کے مطابق نہیں. ورنہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو یہودی بھی کرتے ہیں، نصرانی بھی کرتے ہیں، منافق بھی کرتے ہیں. تو بہرحال پہلی چیز اس نعمت میں یہ ہے نعمت الایمان باللہ وما یتعلق بہ. ان چیزوں میں سے ایک بھی رہ جائے بندہ مومن نہیں ہے. اگر اللہ پر درست ایمان نہیں، فرشتوں پر صحیح ایمان نہیں، سارے نبیوں رسولوں پہ صحیح ایمان نہیں، فرشتوں پہ درست ایمان نہیں، آخرت کے دن پہ درست ایمان نہیں، تقدیر پہ صحیح ایمان نہیں، تو ہدایت والی نعمت بھی نہیں. اس ہدایت والی نعمت میں دوسری چیز نعمت معرفت اللہ باسمائہ و صفاتہ. اللہ کو پہچاننے کی نعمت. کیسے پہچاننے کی؟ اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے، اس کی صفات جلیلہ کے ذریعے. دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اس کا ادراک تو کوئی کر سکتا ہی نہیں. تو اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ اس کے اسماء سے اور اس کی صفات سے حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ کو پہچاننا.
کہ وہ العلیم پورے علم والا، القدیر پوری قدرت والا، السمیع سارا کچھ سننے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا، الرزاق سارا کچھ عطا کرنے والا، الغفار بڑا بخشنے والا، الخالق عدم سے وجود بخشنے والا، الباری روح اور مانوی چیزوں کو پیدا کرنے والا، ذو جلال جلال والا، والاکرام عزت و تکریم والا. یہ ہے وہ اسماء حسنی جن سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. نعمت معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کی نعمت، پہچان کی نعمت. کیسے؟ اس کے ناموں کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء حسنی پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، ان کے مطابق عقیدہ بنانے کی زبردست فضیلت بیان کی. صحیح اور بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایک کم 100 ایسے ہیں جو انہیں اچھی طرح سمجھ کے یاد کرے اس کے لیے جنت واجب ہے. کیوں؟ اللہ کی معرفت اور پہچان اللہ کے ناموں سے حاصل ہوتی ہے. اسماء حسنی سے، اس کی صفات جلیلہ سے. یہی وجہ ہے شیطان نہیں چاہتا انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اس لیے اس نے شروع سے فتنہ کھڑا کیا انکار اسماء و صفات کا. بڑے بڑے گمراہ بدعتی فرقے پیدا ہو گئے، جہمیہ وغیرہ، معتزلہ وغیرہ، جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا سرے سے انکار ہی کر دیا تاکہ نہ لوگ اسماء و صفات پڑھیں، نہ اللہ کی معرفت حاصل. یہ سازش تھی اصل میں. اللہ تعالیٰ کی دوسری بڑی نعمت، ہدایت والی نعمت میں یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے. وہ صحیح پہچان جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں کروائی ہے، اور قرآن کریم کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کروائی ہے. ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کے کوئی کہے نا میں معرفت حاصل کروں گا، وہ بدترین گمراہ تو ہو سکتا ہے، معرفت نہیں حاصل کر سکتا. یہی وجہ ہے جنہوں نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کے معرفت کی بات کی، انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ کو بے بس، عاجز، گونگا، بہرا، نہ دیکھنے والا، نہ سننے والا، انتہائی عاجز ثابت کر دیا. استغفر اللہ. اس نعمت میں تیسری چیز ہے، اللہ اکبر، نعمت معرفت محابی و مکاری. ہدایت والی نعمت میں تیسری چیز، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے خالق کی، مالک کی پسند اور ناپسند کا پتہ چل جائے کہ میرے خالق و مالک کو پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھو جس سے محبت ہونا، آدمی سب سے پہلے یہی کوشش کرتا ہے اس کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، تاکہ پسند والا کام کر کے میں اس کی محبت بڑھاؤں اور ناپسند کام چھوڑ کے اس کی ناراضگی سے بچوں. تو قرآن تو کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. زیادہ مومن کو سب سے بڑا فکر یہ ہے اللہ کی پسند اور ناپسند کیا. تو ہدایت والی نعمت میں تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے، اس کا پتہ چل جائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، آدمی کو پتہ چل جائے اللہ کو پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے. یہ حقیقت ہے، بہت بڑی نعمت. اور ہدایت والی نعمت میں چوتھی چیز، اللہ اکبر، نعمت التوفیق بامتثالی محابی واجتنابی مکارہہ، کہ اللہ کی طرف سے یہ توفیق بھی مل جائے کہ جو اللہ کی پسند والے کام ہیں وہ بندہ کرے، جو ناپسند والے کام ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے. یہ توفیق چوتھی چیز ہے ہدایت والی نعمت میں.
اب ان 4 چیزوں کو جمع کرو نا تو سمجھ آ جاتی ہے ہدایت والی نعمت کتنی عظیم الشان نعمت ہے. اور یہ یاد رکھیں دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت میں بندوں کو دعا کا اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے، اور طریقہ سکھلا کے کیا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ہدایت مانگنے کا حکم دیا گیا، اور ہدایت کی یہ دعا رب ارض و سما کی طرف سے ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض کر دی گئی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض کر دی. حتیٰ کہ نماز فرض ہے یا نفل ہے اور فاتحہ فرض ہی ہے. نماز کا نفل ہے اور فاتحہ بغیر نفل بھی نہیں ہوں گے. فاتحہ فرض ہے، امام پر بھی فرض ہے، مقتدی پر بھی فرض ہے، مسافر پر بھی فرض ہے، مقیم پر بھی فرض ہے، تندرست پر بھی فرض ہے، بیمار پر بھی فرض ہے. فرض والے پر بھی فرض ہے، نفل والے پر بھی فرض ہے، سنن والے پر بھی فرض ہے. حتیٰ کہ کوئی ہنگامی نماز ہے اس کے لیے بھی فرض ہے. ہنگامی نماز جیسے صلاۃ الکسوف، صلاۃ الاستسقاء. ہدایت کی یہ دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض ہے. اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے لیے دنیا میں سب سے عظیم نعمت ہدایت والی نعمت ہے. اور یہ عظیم نعمت ہدایت والی نعمت یہ دکان سے، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، کارخانے سے، باغ سے، کھیت سے، اللہ اکبر، کہیں سے نہیں ملتی. یہ ہدایت والی نعمت کا منبع ایک ہی ہے. اللہ کی کتاب پڑھو، اللہ کے پیغمبر کی حدیث اور سنت پڑھو، بس. اس کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا، اور کسی طریقے سے یہ ہدایت والی نعمت نہیں مل سکتی. ہدایت والی نعمت کیسے ملے گی؟ ترجمہ کلاس میں آنے سے ملے گی، فہم قرآن کے ذریعے ملے گی. اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم کرنے کا اور ذریعہ ہی کوئی نہیں. ایک ہی ذریعہ ہے، وحی والا ذریعہ، اور وہ وحی یا قرآن کریم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے. اس کے بغیر میں اور آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں پتہ چلا ہی نہیں سکتے. اللہ پر ایمان اور اس سے متعلقہ چیزوں پر ایمان صحیح کیسے ہے؟ وحی کے ذریعے معلوم ہوگا. اللہ کی معرفت اسماء الحسنی کے ذریعے، وہ وحی کے ذریعے معلوم ہوگی. اسماء الحسنی کا پتہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. وہ 2 ہی طریقے ہیں. قرآن کریم میں اسماء الحسنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں اسماء الحسنی ہے. اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں. وہ قرآن کریم پڑھیں گے تو جگہ جگہ ملے گا یحبو 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 یحبو، اور جگہ جگہ ملے گا لا یحبو لا یحبو لا یحبو. چند مثالیں: یحب المحسنین، یحب الصابرین، یحب المقسطین، لا یحب الکافرین، لا یحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ اکبر. لا یرضی لعبادہ الکفر. قرآن سے پتہ چلے گا اللہ کی پسند کیا اور ناپسند کیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے پتہ چلے گا اللہ کی پسند کیا اور ناپسند کیا. لہذا ہدایت والی نعمت کی یہ 4 چیزیں کیسے معلوم ہوں گی؟ اس کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا یا مدرسہ میں آنا پڑے گا، درس سننا پڑے گا یا خطبہ سننا پڑے گا، ترجمہ کلاس میں بیٹھنا پڑے گا، فہم قرآن کولت کرنا پڑے گا. کبھی سورہ اخلاص، کبھی کاف، کبھی بقرہ، کبھی نساء، کبھی جن، کبھی آل عمران. اللہ اکبر. کبھی حدیث کا مجموعہ نخبۃ الحدیث، کبھی بلوغ المرام، کبھی صحیح البخاری، کبھی صحیح مسلم، کبھی مشکات المصابیح، کبھی سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. اللہ کی قسم ان 2 چیزوں کے سوا کہیں سے ہدایت نہیں ملے گی. آپ اس سے اندازہ پھر کریں کہ یہ کام کتنا عظیم ہے. اس سے اندازہ کریں کہ سب سے عظیم نعمت ہدایت ہے، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آنا ضروری ہے. اللہ کے گھر میں آنا. یہاں ایک میں بات عرض کروں، ٹھیک ہے یہ سلسلہ آج کل جدید دور ہے، جاری ہے، ہاں جی، کہ کچھ یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں اور کچھ
آن لائن ہے. لفظ تو بڑا ہی دلچسپ ہے نا, لیکن اللہ کی قسم یہاں آنے والے میں اور آن لائن والے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مثال دے کے فرق سمجھاتا ہوں. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پا لیا, پایا زمانہ, بڑے لوگ ہیں, زمانہ پایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لایا, آپ والا علم بھی اس تک پہنچ گیا, اس علم کے مطابق اس کا عقیدہ بھی بن گیا, وہ نمازی بھی بن گیا, زکات دینے والا بھی بن گیا, حج کرنے والا بھی بن گیا, سارا کچھ ہو گیا, زمانہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن وہ وہاں نہیں آ سکا جہاں پیغمبر تشریف فرماتے. مجھے بدلاؤ صحابی بنا ہے, بولو, زمانہ بھی پا لیا ہے, ایمان بھی لے آیا ہے, آپ والا علم بھی اس تک پہنچ گیا ہے. تو یہی فرق ہے. وہ آن لائن والے کو علم آ سکتا ہے, علم کا نور اور علم کی روحانیت اس کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتی ہے. یہ یاد رکھنا, جتنے فضائل ہیں وہ معلم کے پاس آنے والے کے لیے, دور والے کے لیے کوئی نہیں, وہ صرف علم کا ہی ہے. باقی ساری روحانیت نورانیت وہ کیسے آئے گی؟ جو معلم کے پاس ہے, مدرس کے پاس ہے. اس لیے دور 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 والا کام چھوڑو, وہ تو بڑا مجبور ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کام قریب آنے کا ہے. آ کے معلم کے پاس آ کے پڑھو, مسجد میں آؤ, اللہ کے گھر میں آؤ. میں حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, فرمایا لوگ اکٹھے ہو جائیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں, مسجد رحمان میں یا کسی اور جگہ, مسجد اقصی میں, مسجد توحید میں, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہو. کیا کریں جمع ہو کے؟ یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم, اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں جمع ہو کر. 4 فائدے ہوں گے. اللہ نزلت علیہم السکینہ, سکینت اترے گی. وغاشیتہم الرحمہ, رحمت ڈھانپ لے گی. وحفتہم الملائکہ, فرشتے پیار محبت سے گھیر لیں گے. وذکرہم اللہ فی من عنده, اللہ عرش معلیٰ پہ اپنے بندوں میں تذکرے کرے گا. یہ 4 فائدے اس کو ہیں جو یہاں آئے, آن لائن والے کو ایک بھی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.